بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے سیدی محدث اعظم پاکستان قدس سرہ العزیز کے روحانی فیضان سے ہفتہ روزہ ختم نبوت کورس کی آج 5ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اجماع امت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کیں، جن سے واضح ہوا کہ مرزا کی ذاتی زندگی ہی اس بات کا روشن اور واضح ثبوت ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یہ شخص انتہائی کذاب شخص ہے۔ ناظرین، نبوت ایک وہبی امر ہے، کسب کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نفوس قدسیہ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور نبوت عطا فرما دی، وہ نبی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص کسب عمل کر کے آہستہ آہستہ مدارج طے کرتے ہوئے، مراتب اور منازل طے کرتے ہوئے منصب نبوت تک پہنچ جائے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے بچپن کی عمر میں ہی اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بچپن میں ہی نبوت کا اعلان فرما دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے پنگھوڑے میں ہی اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، جبکہ عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے عمر کے ایک خاص حصے تک پہنچ جانے کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ ایسا نہیں کہ کسی نبی نے پہلے اپنے محدث ہونے کا، مفسر ہونے کا، مبلغ ہونے کا، مناظر ہونے کا اعلان کیا، مجدد ہونے کا اعلان کیا، آگے بڑھتا رہا، مہدی ہونے کا اعلان کیا، پھر ذلی بروزی نبی وغیرہ، اس طرح منازل طے کرتے ہوئے وہ مقام نبوت پر فائز ہوا۔ تو کسی بھی نبی کے متعلق ایسا نہیں ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے جھوٹا ہونے کا ایک واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ ابتدا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو ایک اسلامی مبلغ کے طور پر پیش کیا۔ عیسائی پادریوں، ہندو آریوں کے ساتھ مناظروں کے نام پر اس نے شہرت حاصل کی، اور پھر مرحلہ وار نبوت کے منصب کی طرف سفر کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں آغاز میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 390 پر مرزا یہ لکھتا ہے،
کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضور کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا۔ تو اس میں مرزا نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء لکھا، اور یہ لکھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 217 اور صفحہ نمبر 218، اس پر اس نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین سے بھی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس عبارت میں بھی یہ اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ابتدا میں اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 168 اور روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 201 پر مرزا نے یہ لکھا کہ جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ یہ اس کا ابتدائی دعویٰ ہے۔ سلسلہ تصانیف احمدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 پر یہ لکھتا ہے کہ میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پر آشوب دور میں زمانہ قرآن کی خوبیوں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کروں۔ تو یہ اس نے مجددیت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھا اور پھر مرزا نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔ توضیح المرام صفحہ نمبر 18 اور روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر مرزا نے یہ لکھا کہ ما سوا اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، گو اس کے لیے نبوت تامہ نہیں، مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں، اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مرزا نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور در پردہ نبی ہونے کا دعویٰ یہیں سے شروع کر دیا۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 421 اور روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 پر اس نے لکھا کہ نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو یہاں اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور در پردہ اپنے نبی ہونے کا اظہار کر رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اس دعوے کے بعد مرزا نے پھر آگے کی طرف سفر شروع کیا اور پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 559
روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407 پر اس نے یہ لکھا کہ وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ مرزا نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے پرانے اور بہت قریبی ساتھی حکیم نور الدین قادیانی نے یہ مشورہ دیا کہ تم مسیح کا دعویٰ کر دو، حضرت عیسیٰ مسیح ان کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کر دو۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے حکیم نور الدین کو 24 جنوری 1891 عیسوی کو جواب میں یہ خط لکھا، جو مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 85 پر ہے۔ اس نے یہ لکھا کہ جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے، اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ در حقیقت اس عاجز کو مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں۔ یہ بننا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کر لیوے، لیکن ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ تو اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح ہونے کی طرف سفر شروع کیا، اور اس کے بعد پھر مرزا قادیانی نے کھلم کھلا واضح طور پر مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 199، روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 197 پر یہ لکھتا ہے کہ میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں گے۔ ہاں، اس زمانہ کے لیے میں مسیح ہوں، اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔ تو یہ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اس جیسے اور بھی مسیح آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مرزا نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اس پر صبر نہیں کیا، آگے بڑھا، اور اس نے ترقی کرتے ہوئے گمراہی کی طرف اور کفر کی طرف ترقی کرتے ہوئے عین مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں خود مسیح ہوں۔ کشتی نو صفحہ نمبر 46، روحانی خزائن جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 50، اس پر اس نے لکھا کہ مکاشفات اکابر اولیاء بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ مسیح موعود کا ظہور 14ویں صدی سے پہلے 14ویں صدی کے سر پر ہوگا، اور اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہم نمونہ کے طور پر کسی قدر اس رسالہ میں لکھ بھی آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے اور کوئی شخص دعوے دار اس منصب کا نہیں ہے۔ الغرض مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کے منصب پر حملہ کرنے کے لیے، قصر نبوت میں نقب زنی کرنے کے لیے مختلف قسم کی قلع بازیاں کھائیں، عجیب و غریب دعوے تعویلیں کیں، بہانے تراشے، اور اس کے بعد پھر کھلم کھلا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ اور اس کے لیے بھی مرزا نے مختلف اصطلاحیں گھڑیں، ذلی نبی، بروزی نبی، اس طرح کے دعوے کیے، پھر غیر تشریعی اور تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور خود عین محمد ہونے کا بھی دعویٰ کیا، والعیاذ باللہ،
بلکہ آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے العیاذ باللہ افضل ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 211، ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں مرزا یہ لکھتا ہے کہ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ تو مرزا نے یہ بھی ایک دھوکہ دیا کہ میں ذلی نبی ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور سایہ ہوں، اور آپ کے فیضان سے میں نبوت کے درجے پر فائد ہوں۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 9 پر مرزا یہ لکھتا ہے، اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمہ ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی، اور اس طور خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور سایہ ہونے کا یہ جھوٹا دعویٰ کیا، اور پھر مرزا نے بروزی نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ بروز کا معنی ہے خفا سے ظہور میں آنا۔ گویا مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور العیاذ باللہ مرزا قادیانی کی صورت میں ہوا۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 16 اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 216 پر مرزا نے یہ لکھا کہ مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا گیا ہے، اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اور رسول رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہے۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہی، العیاذ باللہ۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406 پر مرزا یہ لکھتا ہے کہ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس طرح کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے نبوت کے دعوے پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا، خدا ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ کمالات اسلام صفحہ نمبر 564، روحانی خزائن جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 564، اس پر مرزا نے یہ لکھا، یہ الہام لکھا، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خود اللہ ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، یعنی میں اللہ ہوں، العیاذ باللہ۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 76 پر مرزا یہ لکھتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے العیاذ باللہ نام لے لے کر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، علماء اور محدثین کی اس نے توہین کی اور ان کی شان میں گستاخیاں کیں۔
ہمیں تو مرزا غلام محمد قادیانی کے جھوٹے نبی ہونے پر، اس کے کذاب ہونے پر ذرہ بھر بھی شبہ نہیں، البتہ اس کے دھوکے کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئیاں وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، آپ کی شان اقدس تو یہ تھی کہ آپ کی زبان اقدس سے جو نکلتا تھا وہ ہو کر رہتا تھا۔ آپ کے جانی دشمن کفار کو بھی یقین ہوتا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات میں ایک ذرہ کے برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتا ہے، اس کی پیشین گوئیوں کا حال سنو، کس طرح اس کا انجام ہوا۔ 1886 8 اپریل کو مرزا نے پیشین گوئی کی کہ اس کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 اور صفحہ نمبر 117 پر یہ پیشین گوئی درج کی گئی۔ لیکن ہوا کیا، مرزا کی یہ پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور لڑکے کے بجائے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 125 صفحہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر 126 پر خود مرزا نے یہ لکھا کہ ایک ریلوے ملازم نے مجھے خط لکھا اور یہ کہا کہ تمہاری پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی ہے اور لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو ایسا مرزا غلام احمد قادیانی یہ مختلف پیشین گوئیاں کرتا رہا اور ان پیشین گوئیوں کا جھوٹا ہونا یہ واضح ثبوت تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک کذاب شخص ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 587 اس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ایک اشتہار میں یہ پیشین گوئی کی کہ میرے بیٹے مبارک کے فوت ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، کہ بے شک ہم تمہیں ایک حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو تمہارے لیے تمہارے فوت شدہ بیٹے کے بمنزلہ ہوگا۔ لیکن اس کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی اور اس کے بعد مرزا کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292 اور صفحہ نمبر 293 اس پر مرزا کی یہ پیشین گوئی درج ہے کہ مسٹر عبداللہ آتم عیسائی، اس سے مناظرہ کے بعد مرزا نے یہ کہا کہ یہ عیسائی پادری 15 مہینے میں ہلاک ہو جائے گا، اور یہ کہا کہ اگر میری پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو مجھے ذلیل اور روح سیاہ کر کے گلے میں رسی ڈال کر پھانسی دے دی جائے۔ لیکن 15 مہینے پورے ہو گئے، تاریخ گزر گئی، مگر وہ عیسائی پادری فوت نہیں ہوا۔ مرزائیوں نے رو رو کر دعائیں مانگی کہ پادری آتم مر جائے، لیکن وہ نہیں مرا۔ اخبار الفضل قادیان اس کی 20 جولائی 1940 عیسوی کی اشاعت میں مرزا کا بیٹا مرزا محمود احمد اس کے خطبہ میں یہ ہے کہ آتم کے متعلق پیشین گوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا اور میری عمر کوئی 5.5 سال تھی، مگر مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے جب آتم کی پیشین گوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب و اضطراب سے دعائیں کی گئیں۔ میں نے 9 محرم کا ماتم بھی کبھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مسیح موعود مرزا ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور دوسری طرف بعض نوجوان جس طرح عورتیں بینڈ ڈالتی ہیں اس طرح انہوں نے بینڈ ڈالنے شروع کیے۔ ان کی چیخیں 100 گز تک سنائی دیتی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ دعا تھی، یا اللہ آتم مر جائے، یا اللہ آتم مر جائے۔ مرزا کا درمیانہ بیٹا
مرزا بشیر احمد قادیانی وہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 159 پر یہ لکھتا ہے کہ میاں عبداللہ سنوری نے یہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود نے مجھے اور میاں حامد علی کو اتنے چنے لے کر اس پر فلاں صورت کا کہا کہ وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو، اور پھر یہ چنے لے کر میرے پاس آنا، یہ کہا کہ ہم نے تقریباً ساری رات لگا کر یہ وظیفہ پڑھا اور صبح کے وقت چنے لے کر حضرت صاحب کے پاس آئے۔ آپ ہمیں قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے اور فرمایا کہ کسی غیر آباد کنویں میں یہ چنے ڈال دیے جائیں، اور فرمایا کہ جب دانے کنویں میں پھینک دوں تو جلدی سے منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ مرزا نے یہ سب کرتب کیے، سب تماشے کیے، مگر یہ سب بیکار گیا اور جھوٹے نبی کی یہ جھوٹی پیشین گوئی پوری نہ ہو سکی۔ وہ عیسائی پادری اس کے بعد بھی 2 سال تک زندہ رہا۔ مرزا کا ماموں زاد بھائی احمد بیگ اور اس کی چچا زاد بہن عمر النساء، اس کی بڑی بیٹی کا نام محمدی بیگم تھا۔ احمد بیگ کسی ضروری کام کے لیے مرزا کے پاس آیا۔ شروع میں مرزا نے اسے ٹالا، لیکن وہ اصرار کرتا رہا کہ میرا کام ضرور کرو۔ تو سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 159 پر یہ ہے کہ پھر مرزا نے اسے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مرزا نے پھر پیشین گوئی کی کہ یہ الہام ہے اور ہر صورت میں اس کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے، اور الہام میں یہ بھی لکھا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اس طرح مرزا نے اسے چکر دیا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور نکاح ہو کر ہی رہے گا، لہذا تم خوشی سے محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ لیکن اس شخص نے اس کی بات نہیں مانی اور محمدی بیگم کا اپنی بیٹی کا نکاح سلطان محمد نامی ایک شخص سے کر دیا۔ تو مرزا نے یہ پیشین گوئی کی کہ اگر یہ نکاح کسی اور سے ہو گیا تو محمدی بیگم کا جو خامد ہے وہ 2.5 سال کے اندر فوت ہو جائے گا اور اس کا باپ 3 سال کے اندر فوت ہو جائے گا۔ جب نکاح ہو گیا تو پھر مرزا نے یہ دعا مانگی، اور وہ دعا بھی مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 پر درج ہے۔ اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ پیشین گوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر دے۔ مرزا نے یہ بھی کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو ہیضہ کی بیماری میں میرا انتقال ہوگا، اور سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 11 پر مرزا کی عبرت ناک موت کا واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی عبرت ناک موت لیٹرین میں ہوئی، اپنی غلاظت میں وہ گرا اور اس طرح دست اور قے آتے رہے اور ہیضہ کی بیماری میں اس کا انتقال ہوا، وہ فوت ہوا، مر گیا، اور 26 مئی 1908 عیسوی کو وہ واصل جہنم ہوا۔ لاہور میں لیٹرین میں وہ فوت ہوا اور قادیان ہندوستان میں اس کی لاش روانہ کی گئی۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی یہ سارے کرتب، یہ سارے فراڈ اور یہ جھوٹے دعوے وہ انگریز کے اشارے پر کر رہا تھا۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 28، روحانی خزائن جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 156 پر مرزا یہ لکھتا ہے کہ میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا، انگریز کی سلطنت کو۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ مکرمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں، اور نہ سلطان روم کے پایہ تخت میں۔ اور انگریز کے اشارے پر پھر مرزا نے جہاد کے حرام ہونے کا بھی فتویٰ دیا، جہاد کو حرام قرار دے دیا،
روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 77 اور صفحہ نمبر 78 پر یہ اشعار درج ہیں کہ اب چھوڑ دو جہاد کا دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے جنگ اور قتال، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ تو مرزا نے اس طرح انگریز کو خوش کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ مرزا پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ بھی انگریز کی شکل میں ایک نوجوان انگریز اس کو کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آتا، جس کو مرزا فرشتے سے تعبیر کرتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ انگریز ہی اس کو یہ حکم دیتا تھا اور انگریز کے اشارے پر یہ سب کام کرتا تھا، اور مرزا کی وحی بھی انگریزی زبان میں ہوا کرتی تھی۔ مختلف اس نے اپنی کتاب میں انگریزی زبان میں وحی لکھی۔ اس نے یہ لکھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، آئی لو یو، آئی ایم ود یو، آئی ایم ہیپی، یو ہیو ٹو گو ٹو امرتسر۔ اس طرح کی یہ بناوٹی وحی بیان کرتا رہا اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا رہا۔ اور پھر مرزا غلام محمد قادیانی نے الیاذ باللہ بہت سی گستاخیاں بھی کیں انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں، اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، علماء، محدثین، سب کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس نے گستاخیاں کیں۔ حاشیہ انجام آتھم صفحہ نمبر 5 روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 289 پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی شان میں یہ گستاخیاں کیں۔ اس نے لکھا کہ آپ کو الیاذ باللہ گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے، الیاذ باللہ۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 94 روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 71 پر مرزا نے یہ لکھا کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، الیاذ باللہ، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان اقدس میں ایسی گستاخیاں کر رہا ہے جن کو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ دافع البلا صفحہ نمبر 20 روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 240 پر اس نے یہ شعر لکھا، جو اس کا مشہور شعر ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، الیاذ باللہ۔ حضرت سیدنا آدم، حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا یوسف، حضرت سیدنا ابراہیم، ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی اس نے توہین کی اور ان کی شان اقدس میں کھلم کھلا گستاخیاں کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی، کثیر الروایات صحابی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حافظہ کی عظیم قوت حاصل ہوئی، ان کے بارے میں یہ زبان درازی کرتا ہے اور یہ ان کے بارے میں یہ لکھتا ہے، ابو ہریرہ غبی تھا اور اچھی درایت نہیں رکھتا تھا، یعنی وہ الیاذ باللہ سمجھدار نہیں تھے اور سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 127 پر اس نے لکھا۔ اور ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی توہین کی، یہ کہا کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو، اپنے آپ کو الیاذ باللہ وہ زندہ علی قرار دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس میں توہین کرتا ہے۔ نزول المسیح صفحہ نمبر 99 روحانی خزائن اور جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477 اس پر یہ لکھتا ہے کہ کربلائے است سیر ہر آنم، صد حسین است در گریبانم، کہتا ہے کہ ہر آن کربلا میری سیر ہے
اور سینکڑوں حسین میرے گریبان میں ہیں۔ الحیاذ باللہ۔ تو اس نے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کے پاک قرآن کی شان میں گستاخیاں کی، حدیث نبویہ ان کا انکار کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، اور اس کی زندگی وہ ایک غلیظ زندگی اور آوارگی پر مشتمل زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ تو اس کی زندگی، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی کتابیں خود ہی اس کے جھوٹا ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کے شر سے، اس کے پیروکاروں کے شر سے عالم اسلام کو، ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔